کہ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مدینے چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، رحمتوں کی چادر کے سائے سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے سائے سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، صرف بھائی محمد ابراہیم غمگی یہ ہمارے مدینے کے ساتھی ہیں، مدینے کے ساتھی ہیں، حضور کے دربار میں ان کے ہمراہ میری حاضری ہوئی، اور چونکہ ماشاءاللہ اشعرانہ ذوق رکھتے ہیں ابراہیم غمگین، بھائیان شاعر نے ایک شعر اس میں کہا، ایک شعر کہا، مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے لیے کہا، میرے لیے کہتا ہے کہ صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچائے احمد، صرف ساری دنیا صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچائے احمد، جس جگہ پہ مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، جس جگہ پہ مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا عقیدت کے ساتھ ساتھ حقیقت کا اظہار کیا اس شعر قابل توجہ ہے، شعر کہا شاعر نے کہ ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا چل
مدینے چل کے فکر دنیا کی، نعت مصطفیٰ سن کر آگ سرد ہوتی ہے، نعت مصطفیٰ سن کر آگ سرد ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ سن کر سنگ دل پگھلتے ہیں، ذکر مصطفیٰ سن کر نعت مصطفیٰ مختلف رنگ، مختلف اسلوب، مختلف تراکیب اختیار کی شاعر نے ہمارے بھائی ذوالفقار علی کا حکم ہے تو یہ 3 شعر آپ سن لیجئے، 3 شعر آپ سن لیجئے نعت مصطفیٰ کہا شاعر نے کہ دیکھو آیا نبی میرا، نبی میرا، نبی میرا، نبی میرا، دیکھو آیا نبی میرا، نبی میرا، نبی میرا، نبی میرا، نبی میرا، آیا دیکھو آیا نبی میرا، نبی میرا، نبی میرا، نبی میرا، دیکھو آیا نبی میرا، نبی میرا آیا، آیا، ایک شعر ہے اس کلام نبی میرا، صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، سحر وقت کی بات کرتا ہے شاعر، سحر صبح کا وقت،
صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سہر گئی، بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، بی بی آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، آپ مسکرا دیے کشاں بکھر گئی، آپ مسکرا اس کی جھولی بھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا۔ مولانا ابو ذر عالیہ گرا کہتا ہے شاعر کہ جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، میری جالی ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، پھولوں کی بہاریں پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے بھول گئے، پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے بھول گئے، پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے بھول گئے، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے، جس دن سے مدینہ جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے، جو بھی پہنچا ان کے در پر اس کو سنبھلتے دیکھا، جو بھی پہنچا ان کے در پر جو بھی پہنچا ان کے در پر اس کو سنبھلتے دیکھا، بگڑی بنتی دیکھی اور قسمت کو بدلتے دیکھا، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے بھول گئے بھول گئے، کیا دیکھا مدینے میں کیا دیکھا؟ ایوب بھائی ایوب بھائی ہمارے بھائی ایوب قادری صاحب نواز میرے بہت پرانے کرم فرما، تقریباً 30 سال پرانے کرم فرما ہے بھائی محمد ایوب قادری صاحب، شاعر کہتا ہے کہ میں مدینے گیا، اللہ کے محبوب نے مجھے طلب کیا، وہاں میں نے کیا دیکھا میں نے دیکھا کہ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف والا ہے، طیبہ میں ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، اور کیسا ہے دینے والا، ایسا دینے والا کہ صاحبزادہ نصیر الدین نصیر کہتے ہیں ایسا دینے والا کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا، لیکن وقت ایک جگہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری عطا کہنے لگے کہ ایسا ہے دینے والا کہ جس نے مانگا نا اسی در سے مانگا، جس نے مانگا اسی گھر سے مانگا، جسے ملا اسی گھر سے ملا، میں نے بھی مانگا مولانا محمد الیاس صاحب قادری عطا کہتے ہیں کہ میں نے مانگا اور میں نے اس طرح مانگا کہ مجھے در پہ پھر بلانا، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے، مانگا میں نے بھی مانگا
اسی در سے مانگا، لیکن بات ختم کر دی عاشقوں کی امام اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت نے بات ختم کر دی. کہتے ہیں دیکھو جس نے مانگا نہ یہیں سے مانگا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال سرسا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ناریوں کا دور تھا. 3 شعر میں نے پڑھاؤں. چوتھا شعر اعلیٰ حضرت نے فرمایا مطلب، یہ چوتھا مطلب ہے. کہا اعلیٰ حضرت نے کہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا. تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا. اور پانچواں مطلع اعلیٰ حضرت حضور کے گھرانے کی نظر کیا. پانچواں مطلع نبی کے گھرانے کی نظر، نبی پاک کے گھرانے کی نظر. اعلیٰ حضرت فرماتے کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تیرا سب گھرانہ نور کا. ایسا دینے والا، اس دینے والے کے لیے ایک اور مقام پہ اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پہ فرمایا عرض کیا. نبی پاک کی جناب نے عرض کیا اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زمین و زمان سے مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ اشعار ضرور پڑھنا ہے. میں پڑھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ زمین و زمان اور المدینہ ساؤنڈ والے آپ دیکھ رہے ہیں نا، بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی محنت کریں، حتی الامکان سنوار کر اور نکھار کر آپ تک ہماری آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے آواز کو بھی سنبھالا تو اللہ کے نبی نے دینا ہے نا. برحال یہ اپنے تئیں کوشش کریں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہماری آواز کی مناسبت سے آپ تک اپنا مائکروفون استعمال کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں دفا تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہارے لیے کلیم و نجیب، کلیم و نجیب، کلیم و نجیب، کلیم و نجیب، سبھی و مسیح سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، جنا میں چمن، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، جنا میں چمن. ٹکراؤ قوافی کا ٹکراؤ. اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں اس طرح کیا. کہتی ہے کہ جنا میں چمن، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، جنا میں چمن، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے.
مقتے میں اعلیٰ حضرت پیسے دینے والے کے لیے کہا کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے اعلیٰ حضرت مکے میں کہتے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے فقیر مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں لیکن یہاں تو شاہ بن کر فقیر آتے ہیں یہاں پہ ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے میرے کملی شان نرالی ہے اسی شان کے لیے شاعر نے قسم لکھی قسم لکھی شاعر نے قسم میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سماعت کر رہے ہیں قسم اور قسم کا سلسلہ ایسا ہے کہ عام طور پہ میں پڑھتے ہوئے اعتراض اس لیے کرتا ہوں کہ وقت کی مناسبت نہیں ہوتی سچی بات ہے کہ وقت کی مناسبت ابھی نہیں ہے وقت کافی گزر چکا ہے اور قسم شاعر نے خدا جانے کس طرح اس نے لکھنے کی کوشش کی کہاں پہنچا آپ چند اشعار سن لیجئے قسم کے کہتا ہے شاعر اپنے آقا کی شان بیان کرنے کے لیے کہ شم دل نور نظر و قرار جاں کی قسم شم دل نور نظر و قرار جاں کی قسم جذب رقصاں کی قسم عظمت انسان کی قسم نگاہ ناز کی انداز مہربان کی قسم روئے جانا قسم خسرو خوباں کی قسم ساز ہستی کی قسم سوز جاویداں کی قسم دیدہ نم کی قسم جنبش مژگاں کی قسم نالائے نیم شبی و شب ہجراں کی قسم اشک پہم کی قسم دیدہ گریاں کی قسم لذت اندوز خلش خار مغیلاں کی قسم تابش جوہر آئینہ عرفاں کی قسم ماہ انجم کی قسم نیر تاباں کی قسم حرم طیبہ کی ہر شم فروزاں کی قسم روز اول کی قسم حشر کے میدان کی قسم رب حبلی کی قسم وسعت داماں کی